میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اتنے کیسز آپ نے عمران خان صاحب پہ بنا لیے ہیں، اب تو انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صرف ایک کیس ہی رہ گیا مجھ پہ بننے والا، اور وہ یہ کہ میں چائے میں روٹی ڈبو کے کیوں کھاتا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے، اتنے کیسز اور پھر عدالت سے ان کا ریلیف بھی ان کو مل رہا ہے، سیاسی میدان میں کیوں نہیں مقابلہ کر لیتے آپ لوگ؟ عدالتوں سے کیوں امید ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں میں پہلے شروع کروں گی کہ دیکھیں بہت اعتراض تھا کہ رات کو 3 اپریل کی رات کو کورٹ لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ناجائز طریقے سے اور کس لیے کیوں کھولا. تو اب مجھے بتائیں اب عمران نیازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اتوار کو اسپیشلی کورٹس کھلے اور انہیں ریلیف ملی، آلدو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی. انہوں نے بس افسوس کا انہوں نے کہا اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو دیکھیں کورٹس کا کام ہے کہ وہ دیکھتی ہیں، جانچ پڑتال کرتی ہیں اور جو مناسب اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں. تو مطلب سیاسی میدان میں اب دیکھیں نیازی صاحب کے اگر آپ ان کی جب سے ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا ہے اور وہ جو کہ آئینی طور پہ الگ کیا ہے، اس میں آپ مجھے بتا دیں کیا بات غیر آئینی ہوئی ہے جو ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے. ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ اب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، لیکن ان سے یہ صدمہ میرا خیال برداشت نہیں ہو رہی اور وہ حواس بھافتہ ہو کر کبھی کچھ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر ہم نے کیسز نہیں بنائے. ابھی بھی جو ان کے وارنٹس جاری ہوئے تھے اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. عمران صاحب آپ کو پتا ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں کیونکہ انہوں نے اپنی ضمانت نہیں کروائی تھی جو کہ پہلے ہائی کورٹ میں تھی، ادھر سے کرائی، لیکن جب وہ کیس واپس آیا تو انہوں نے نہیں کرائی. اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں تھے. ڈے فرسٹ سے یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، صبح ایک بیان آتا ہے شام کو وارنٹ گرفتاری جاری. بالکل نہیں، دیکھیں نہیں وہ انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے جب میجسٹریٹ کے سامنے تو انہوں نے وارنٹس ایشو کر دیے. دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو ان کے بہت سے بیانات آئے، بہت سی چیزیں آئیں، ابھی بھی سامنے ہیں. اگر گرفتاری کرنی ہوتی تو کر لی ہوتی، لیکن ہم بلا وجہ گرفتار نہیں کریں گے، ہم قانون سے نہیں کھیلیں گے، ہم کسی چیز سے بھی نہیں کھیلیں گے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جو کام جس کا ہے وہ کرنا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ کہیں کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا حکومت کی طرف سے. لیکن ادروائز تو عمران صاحب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اگر کورٹ ان کو بری کرتے ہیں سو بسم اللہ وہ کریں، لیکن ہم تو اپنا کام کریں. اور یہ غلط بات ہے. ہم نے تو ابھی ضمنی الیکشنز میں ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا، لیکن دیکھیں اس کی شرط ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. آپ نے میاں نواز شریف کو، مریم بی بی کو، کتنے لوگوں کو آپ نے نکالنے کی کتنی کوشش کی ہے. اچھا ہوتا کہ ان کو بھی میدان میں رہنے دیتے اور سیاسی میدان میں، کیونکہ سیاست دانوں کو خوبصورتی ہی اس میں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. تو یہ تو کبھی بھی ہماری خواہش نہیں ہوگی، کیونکہ وہی والی بات کہ جنگل میں مور ناچا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. میری بہن سامنے بیٹھی ہیں، ان کا مطلب احترام بھی ہے، عزت بھی ہے. یہ بتا دیں کہ سیاست دان کبھی میدان سے بھاگتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کبھی بھی نہیں. وہ سیاستی میدان میں ہی رہتا ہے. اور انشاءاللہ آپ نے جو کہا کہ ریلیف مریم کو ملی، ریلیف مونس الہی کو ملی، آئی ایم گلیڈ کہ یہ فائنلی کیسز کورٹس میں آئے. مریم بی بی کا کیس 7 سال سے چل رہا ہے. آپ نے ان کا جو بیسک ان کا ہیومن رائٹ تھا، رائٹ ٹو موومنٹ، اس کو کرٹیل کیا. آپ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا. آپ نے جس کیس میں ان کو کیا وہ کورٹ پوچھتی رہی، جج پوچھتے رہے کہ 7 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. آپ نے اس کے نیب سے کہ آپ ان کے شواہد دیں، ان کے بارے میں کوئی ٹھوس ہمیں ثبوت دیں. لیکن جب وکلا لیکن شائستہ صاحبہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا جس میں مریم نواز کو ریلیف ملا، ان کو بری کر دیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ فیصلہ تو پسند نہیں آیا، لیکن آج کے فیصلے پہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ زبردست فیصلہ کرتی ہے. ہاں ان کو
دیکھیں میری بات سنیں، ان کو جہاں جہاں خود کو ریلیف ملے گی وہ فیصلے زبردست ہوں گے، جہاں ان کے حسب منشا فیصلے نہیں آئیں گے وہ تہس نہس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن تھا جس کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے، اور جب ڈسکا کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور ڈیفرنٹ کیسز میں وہ ایکسپوز ہوئے تو وہی الیکشن کمیشن، وہی الیکشن کمشنر ان کو برا لگنے لگا، وہی کورٹس، وہی ججز ان کو برے لگنے لگے، وہی جو سیشن وہ جو میجسٹریٹ تھیں زیبا صاحبہ ان کو انہوں نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ مطلب دیکھیں اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ان کی نیچر عجیب، وہ کچھ عجیب بکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو نہیں پتا وہ کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں، پھر شائستہ ان صاحبہ میں کو آگے یو بڑھوں گا، ٹرن لینا پڑتا ہے، تو اس لیے جی ٹھیک ہے آپ کا thank پوائنٹ you۔ آ گیا۔ میں